अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजहर महमूद का वर्जीनिया से आपको सलाम पहुँचे। रात को यहाँ पर बर्फबारी हुई और इसकी इतला जो है 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट ने डिफरेंट जराए से आवाम को लोगों को बता दिया गया यहाँ पर स्नो फॉलिंग होनी है, अपनी एहतियाती तदाबीर करें। और स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई। 10 साल रिकॉर्ड भी जो है वो उसको ब्रेक किया है इस बर्फबारी ने। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई खलल नहीं आया, बिजली का, पानी का, सब चीज़ें जो है दस्तयाब रहीं। एक पल के लिए भी लाइट नहीं गई और चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब रहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ठंड की काफ़ी शिद्दत है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं वॉक शॉक के लिए, ज़्यादातर लोग बहरहाल अपने घरों में ही हैं। और कुछ स्टेट्स में अमेरिका की इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई है, लेकिन हाँ अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसा जानी माली। चीज़ें जो है कंट्रोल में है, सिस्टम है, निज़ाम है। यहाँ रेगुलर ये स्नोफॉल हिस्सा है, डिफरेंट स्टेट्स में होती है। तो वर्जीनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह कल ये हुई। मसाजिद से हमें व्हाट्सएप पैगामात आए कि आप नमाजें घर अदा करेंगे, मसाजिद इस्लामिक सेंटर जो हैं बंद रहेंगे, आप नमाजों का एहतमाम घर ही कीजिएगा। FM रेडियोज़ ने, TV ने, न्यूज़पेपर ने भरपूर अंदाज से लोगों को मुसलसल वो गाइड कर रहे हैं। काफ़ी चैनल्स इस हवाले से हैं, मौसमियात के हवाले से वो अपडेट देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पूरे इस इलाके को, शहर को, इस सेंट्रविल का इलाका है वर्जीनिया में। देखिए सारा जो है ये ढक गया बर्फ के साथ। खालिद चट्ठा भाई अस्सलाम वालेकुम, हनान शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कारी अब्दुल मन्नान, नासिर साहब, शाहिद भाई, सबको सलाम अदाब। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौसम आपके सामने है, मुसलसल अच्छा रहता है मौसम यहाँ पर। और खूबसूरती यही है कि सिस्टम ज़िंदगी जो है रवां दवा है। बस बच्चों को जो है छुट्टियां दे दी गई स्कूल से कुछ 1-2 दिनों के लिए, फिर जो ही ये वेदर बेहतर होगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अक्सर गाड़ियां हम देखते हैं कि अपना काम कर रही हैं, सर्व कर रही हैं। जिस तरह पोस्ट ऑफिस की गाड़ियां जो हैं, जिसको हम डाकिया कहते हैं, वो अपनी यहाँ गाड़ियों पे ही जो है वो खतूत डिलीवर कर रहे हैं घरों में। सिस्टम माशाल्लाह रवां दवा है, चीज़ें चल रही। रियाज शाहीन भाई चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? माशाल्लाह हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट बोरगेट के, हमारे मुल्तान के बादशाह, जिन्होंने बड़ी सर्व किया थैलेसीमिया के बच्चों को अतियात खून के हवाले से। जो सब हम बड़े आपके मकरूज हैं, आपकी मोहब्बतों के। थैलेसीमिया के हमारे एक बच्चा, उनके ख़ानदान के लिए सर आपने, खालिद भाई ने, दोनों ने मिलके कुर्बानियाँ दी, हमें सर्व किया, हमारे साथ खड़े हुए। और आप गालिबन वाहिद शख्सियत है मुल्तान की जो अपने उस दिन पूरे दिन को अपने कारोबार को आप नहीं देखते थे। आप हमारे साथ ही अपने दफ्तर से, ऑफिस से बाहर आप हमारे साथ ही आप बैठते थे। हमारा जो कैंप टेंट होता था उसमें हमें आप सर्व करते थे। एक एक जो लोग आते थे आपके ब्लड अतिया करने, उनको अपने हाथ से आप उनको फ्रेश जूस सर्व करते। और बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान, बड़ी दुआएं देने वाले इंसान आप, बड़े आपके एहसानात मोहब्बतों के बड़े मकरूज हैं हम। आपका किस का मैं शुक्रिया अदा करूं। आप दोस्तों की दुआओं की बदौलत, मोहब्बतों की बदौलत अल्लाह पाक ने चल यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये है जनाब USA का माशरा जो रवां दवा है। एक बात हम देखते हैं, अक्सर लोग जो है अपने डॉग्स के साथ बड़ा रिलेशन है यहाँ पर। फैमिली के साथ कम, तो डॉग्स के साथ, ये परिंदों के साथ, जानवरों के साथ बहुत अटैच हैं। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, इनका ज़्यादा एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है जानवरों के साथ। और सीनियर जो सिटीज़न हैं यहाँ पर, जो ओल्ड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके हवाले से इन्होंने बड़ा जगह जगह हमें जो है बोर्डिंग नज़र आती है हमें।
بورڈز پہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا سینئر شخص ہو، کوئی 60+ ہو، مشکل میں ہے، پرابلم ہے، اسے ایک نظر انداز کیا جا رہا ہے یا اگنور کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی اطلاع دیں، ہم اس کو کیئر کریں گے. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اس معاشرے کی کہ سینئر سٹیزن کے حوالے سے یہ دیکھیں گاڑی میں دکھا سکوں، یہ گاڑی اس قسم کی یہ گاڑیاں، یہ مسلسل گاڑیاں چپے چپے پہ نظر آ رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہیں کہ کہیں سڑک بلاک ہے تو اس وہ رستے کو یہ بحال کر رہے ہیں. تو سسٹم 2 دن سے ہی ایکٹیو ہے، اس نے ڈفرینٹ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہیں زندگی تاکہ رواں دواں رہے. تو میں سینئر سٹیزن کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہاں پر سینئر سٹیزن کو جو ہے کافی سہولیات حاصل ہیں اور ان کے لیے جو سرکار نے، گورنمنٹ نے جو بنائے ہوئے ہیں رہائشی گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ جلد کبھی آپ کو چھٹی کے موقع پہ، ویکینڈ پہ کبھی آپ کو اس کا دورہ کروائیں گے. پیچھے دیکھیں اگر یہ گاڑی آ رہی ہے صفائی کرتی ہوئی، یہ ایسی گاڑیاں پورے شہر میں نظر آ رہی ہیں. تو اس کے علاوہ کافی جو لوگ افورڈنگ ہیں، جو بزرگ ہو گئے، وہ ترجیح دیتے ہیں اولڈ ہوم میں جانے کو. وہاں پر ان کو جو سہولیات ملتی ہیں، فیسلٹیز ملتی ہیں، آپ بالکل حیران ہو جائے. ہمارے ایک دوست باپ جو وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح کے مناظر ہیں. ان کی خدمت کے لیے جو ہے لوگ، پوری ٹیم ہے وہاں، ٹی وی رومز ہیں، ڈفرینٹ انڈور گیمز ہیں، ان کی فزیو تھراپی کی جاتی ہے، ان کو ٹائم پہ جس کی جو پسندیدہ ڈش ہے اس کو وہ دی جاتی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ماشاءاللہ یہاں پر اچھی ہیں. جی میرا شہزادہ عمیر شیخ صاحب، میرے کزن، میرا بہت پیارا بھائی بھی ہمیں اس نے جوائن کیا. ہمیں عمیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عمیر بھائی کی فیملی کا بڑا رول رہا تھیلیسیمیا کے حوالے سے. اسپیشل ان کی زوجہ جو ہے، جن کا بلڈ گروپ جو ہے او نیگیٹو ہے، انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا، قربانیاں دیں. عمیر بھائی نے بڑے ہمیں کیمپ لگوائے ہمیں بلڈ ڈونیشن تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. تو بڑی ماشاءاللہ نوازش ہے کہ آج عمیر بھائی بھی آ گئے، چودھری ریاض صاحب بھی موجود ہیں. عمیر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیر سے ہیں؟ یہاں برف باری کے نظارے ہم نے ہمارے شہر ورجینیا میں الحمدللہ برف باری ہوئی تو پورا جو ہے شہر ڈھک گیا برف کے ساتھ. تو اولڈ لوگوں کو یہاں پر بڑی سہولیات ان کو دی جاتی ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کو، ٹرین میں، بسز میں، ہر جگہ ان کو جو ہے خاص ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے. صبح ہم نے دیکھا کہ جو فٹ پاتھ ہیں، گزرنے کے راستے ہیں، صبح صبح گاڑیاں آ گئیں فٹ پاتھ کو پراپر اس کو صاف کرنے کے لیے. یہاں بھی ایک معاملہ تھا کہ فٹ پاتھ کو بھی دیکھتے رہے. اظہر اقبال صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور سویرا بہن نے ہمیں جوائن کیا، ہماری شہزادی بہن، بہت بریو بہادر ہماری بہن. باجی بڑی آپ کے لیے دعائیں، بڑی آپ کی یاد آتی ہے. آپ نے جس طرح قربانیاں دی ہمارے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، اللہ آپ کی فیملی کو، خاندان کو سلامت رکھے، خوش رکھے. آپ کو بہت اللہ پاک مزید بلیسنگ عطا فرمائے آپ کو. اچھا جی، احمد وقاص ظفر صاحب میرے ماشاءاللہ کزن، بہت اچھے انسان، مامو ظفر کے صاحبزادے. وقاص کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. احمد وقاص بھائی ایئرپورٹ پہ آئے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، ٹائم شارٹ تھا. ان کی محبت لیکن بہرحال ان کی. عامر خان صاحب نے جوائن کیا. عامر بھائی آپ کا شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو یہ یہاں پر چیزیں ہیں ماشاءاللہ کہ اس سسٹم میں بڑا ایک رکھ رکھاؤ، کیئرنگ سسٹم چیزیں نظر آتی ہیں. جو لوگ سرو کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ان کے لیے بہت سہولیات ہیں. ان کو جو ہے گورنمنٹ تھام لیتی ہے. جو وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کرنا، تھامنا، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا. ابھی ہمارے کبھی کوئی دوست کوئی بیمار پڑ جائیں، کبھی ہاسپٹل چلے جائیں، کیونکہ مجھے بھی اتفاق ہوا کچھ دن پہلے سڈن مجھے تھوڑا سا ایشو ہوا، سردی ٹھنڈ لگ گئی، مجھے بخار ٹمپریچر ہو گیا. تو میں نے سوچا چلے ایمرجنسی کو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. وہاں جانا ہوا ایمرجنسی کے. تو وہاں یقین جانیں کوئی
8-10 लोग बारी बारी आए। पहले तो वो रिसेप्शन पे बड़ा भरपूर इस्तकबाल हुआ मुस्कुराहटों के साथ। फिर डॉक्टर आ गए, फिर मेल नर्स आ गई, फीमेल नर्स आ गई, फिर सैंपल लेने वाला अलहदा नर्स आ गई, एक्सरे वाली अलहदा खातून आ गई, यानी पूरी एक लाइन लग गई। मुझे ऐसा लगा मैं किसी जनाब कोई किसी स्टेट का जो है कोई प्रिंस हूँ, शहजादा हूँ या क्या हूँ। वो मुझे इस किस्म का मुझे है प्रोटोकॉल महसूस हुआ। लेकिन पहला वैसा लगा तो अच्छा लगा मुझे, और अच्छा रवैया था उनका। तो ये है सूरत हाल इस माशरे की, इस सोसाइटी की। दिल कर रहा है इस पर कुछ लिखा जाए इंशाल्लाह, इस पर कुछ लिखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स भी बना रहा हूँ मैं इस माशरे की, जो खूबियाँ अच्छाइयाँ हैं, जो अल्लाह करे मेरे माशरे पाकिस्तान में भी आ जाए, तो उसको भी कुछ पॉइंट्स साथ साथ इसका बनाते रहेंगे। आपको एक सफ़रनामे का तोहफा भी देंगे यूएसए के हवाले से। तो मज़ीद अपने देखने सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि ज़रूर कोशिश करें, अप्लाई करें यूएसए के लिए। यूएसए इमिग्रेंट ज़्यादा इमिग्रेशन है यहाँ पर, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं और रहते हैं। यूएसए आपको जगह देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। बहुत खूबसूरत जगह है और लोग जनाब इसको। तारिक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया नार्वे ओस्लो से, माशाल्लाह। तारिक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? तारिक भाई भी माशाल्लाह बेताज बादशाह हैं वहां पर नार्वे ओस्लो में। गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से वहां पर हैं और अल्लाह ने इनको बहुत आसानियां दी हुई हैं बिजनेस के हवाले से। तारिक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैर से हैं? माशाल्लाह। तो यूएसए के हवाले से मैं यही हमें थोड़ा सा होता है कि दीगर कंट्रीज के लोग, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं यहाँ पर और अपना हिस्सा लेते हैं। हमें पाकिस्तानी हमें जो है स्टूडेंट्स कम नजर आते हैं, दीगर कंट्रीज के, चाइना के, कोरिया के, इंडिया के तो बहुत ज्यादा हमें ना स्टूडेंट्स नजर आते हैं, फैमिलीज नजर आती हैं हमें। तो मैं सजेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, दरवाजे खुले हुए, गूगल से नॉक करें, सफर खाने से नॉक करें, नॉक करते रहें, अप्लाई करते रहें, बार बार करते रहें, सिस्टम को, निज़ाम को समझें। इलीगल जितना लाखों हमारे लोग जो हैं ट्राई करते हैं बाहर जाने के लिए और गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। प्रॉपर एक जो है रास्ता अपनाना चाहिए। असलम कैसरानी साहब मेरे टीचर, मेरे बहुत प्यारे टीचर, उन्होंने ज्वाइन किया। सर आप कैसे हैं, ठीक है? सर में BZU में पढ़ाते थे, स्पेशल एजुकेशन, और बड़े अच्छे, बड़े नेक दिल इंसान, बड़ी मर्दाना वजह से भरपूर शख्सियत सर की। सर खुश आमदीद कहता हूँ आपको मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सर से आपको मिस हम भी करते हैं, आपकी बातें, यादें सबकी बहुत आती हैं। पाकिस्तान बहुत याद आता है, यकीन जाने, ज्यादा याद आता है, ज्यादा हम पैट्रियोटिक बन जाते हैं यहाँ पर आके। जहाज देखी जी, जहाज भी अपनी परवाजें जारी सारी रखी हुई हैं। इंजीनियर मोहम्मद अयूब नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, नासिर भाई के साहबजादे, हमारे मुल्तान के बादशाह। कैसे हैं अयूब भाई, ठीक है आप, खैर से हैं? माशाल्लाह। ज़ोहेबो रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर कैसे हैं आप, ठीक है सर? ये एक इस्लामिक सेंटर है, उसको ये रन करते हैं मुल्तान में। जी सर। तो बात यहाँ पर ये होती है, लोग इकलापे का शिकार भी हैं कि इंसानों की जगह जो है इन्होंने अपनी वो महरूमी ये पूरी की है जानवरों से, परिंदों से, कुत्तों से। तो बड़ी हैरत होती है कि इंसान कितनी देर एक कुत्ते के साथ दिल बहला सकता है। लेकिन यहाँ हम अलमिया देखते हैं कि कुत्तों के साथ जो इनकी एक अटैचमेंट है, जज्बाती, नफ्सियाती, रूहानी लेवल पे, या इनका और अकलापा, इनका अकेलापन है, बहुत ज्यादा है। बड़ी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रियां, किताबें ऐसी बनी यहाँ पर कुत्तों के हवाले से, कुत्तों की बहादुरी के हवाले से, कुत्तों की वफादारी के हवाले से। तो काफी इनके जो है वो दिलो दिमाग में कुत्ते के साथ एक रिलेशन बना। अभी हम बहुत देखते हैं यहाँ पर, तो हैरत भी होती है, लेकिन अब क्या किया जाए, इनके माशरे का एक हिस्सा है। ये देखें गाड़ी जो है ये जा रही है। जी ज़ोहेब भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपसे दुआओं की दरखास्त है, आप याद रखें। इस तराबियों के लिए आप मास्टर डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, इस बार फिर आपकी तैयारी होगी, कहीं तराबियों पढ़ाने जाएंगे आप इंशाल्लाह। अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस्लामिक सेंटर में इसको जगह मिल जाए नमाज तराबी पढ़ाने के लिए,
چونکہ یہاں پہ اسلامک سینٹر بہت ایکٹیو ہیں، ہر اسٹیٹ میں جناب درجنوں مسجدیں ہیں. تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے یہاں پر کہ اسلامک سینٹرز کی، مساجد کی یہاں پر کمی نہیں ہے. عربک لوگ جو ہیں، ڈفرینٹ عربک کنٹریز کے جو لوگ ہیں، وہ نظامات جو ہے اس کا چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں مساجد کا، اور اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ. ایک مسجد میں 3 جمعے ہوتے ہیں، یعنی پہلا جمعہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ 11:15 بجے ہوتا ہے، دوسرا پھر 12:30 بجے ہوتا ہے، تیسرا پھر جو ہے 2 بجے ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو اس کے مطابق جو ہے لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں. خواتین بڑے ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ آتی ہیں، نمازیں ادا کرتی ہیں. یہاں بڑا ایک ماحول ہوتا ہے. اور سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پر سکول ہوتے ہیں، اسلامک سکول ہوتے ہیں، جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں مذہب، دین، اسلام، اور بچوں کو اسلام سے وابستگی دکھائی، سکھائی، سمجھائی، بتائی جاتی ہے الحمدللہ. ہاں سر، ویدر کو بیئر یہاں بڑی سہولیات ہیں ماشاءاللہ. ڈائٹ پلان یہاں پر اچھا ہوتا ہے، اور سہولیات ہیں. گھروں میں جو ہے سینٹرل اے سی، ہیٹر اور اے سی جو ہے وہ 24 آور جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بند نہیں کرنے ہوتے. اسلام کے سنڈ صاحب، میرے ٹیچر صاحب نے سوال پوچھا ہے. تو سر یہاں پر جو سسٹم گھروں میں ہے، ہر گھر میں اے سی کا اور ہیٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ آپ سیٹ کرتے ہیں، اور وہ آٹو پہ ہوتا ہے. آپ گھر سے کہیں باہر بھی چلیں گے یا پاکستان بھی گئے تو وہ سسٹم اپنا بند کر کے آپ نہیں جائیں گے، آپ کا سسٹم آن رہے گا، آپ کا ہیٹنگ کا بھی اور کولنگ کا بھی. تو اس کے والے سے جو ہے ہم گھروں میں، تو بھی میں گھر میں انٹر ہوں گا، میں سب چیزیں یہ میں اتار دوں گا میں، تو وہاں پراپر ٹیمپریچر ہوگا، ایک عام ٹیمپریچر ہوگا. ہم ٹی شرٹ میں جو ہے ٹراؤزر میں اپنے گھر میں رہیں گے، وہاں ہم اتنا ہمیں اہتمام نہیں کرنا پڑے گا ان چیزوں کا. باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا سا میں یہ چند پل کے لیے میں اہتمام کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ اپنی گاڑی تک نہیں پہنچتے تو گاڑی پہنچنے تک آپ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے آپ کو. پھر جو ہی آپ گاڑی میں اپنی انٹر ہوتے ہیں تو وہاں جناب سسٹم پراپر اچھے، ہیٹنگ کے بیش اچھے ہیں. دفاتر میں آپ کہیں جائیں، جابس پہ جائیں، وہاں بھی زبردست چیزیں جناب یہ اس طرح ہوتی ہیں. اچھا، ہینا نور بہن نے ہمیں جوائن کیا. جی بیٹی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہینا بہن، آپ خیر سے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے لکھا ماشاءاللہ اللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور قرآن میں بہت. جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، دعا فرمائیں بس اللہ پاک اس کو بعمل بنائے اور اس کو کسی اسلامک سینٹر میں اسپیس مل جائے، وہ تراویحیں پڑھا سکے. تو سر ویدر کی پھر کیا بات ہے؟ اسلم کسانی صاحب، ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں تو ایک تو جو پولوشن کا جو معاملہ ہے وہ زیرو پولوشن، بڑا زبردست. جو ہی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک جو آب و ہوا ہے بڑی زبردست، نیٹ کلین، بڑی رومانٹک موسم. اور میں جب یہاں 3 ماہ پہلے آیا تو مسلسل بارشیں رہیں، اور بارشوں نے بھی کہیں زندگی کا تسلسل ٹوٹا نہیں، رکا نہیں، زندگی چلتی رہی. اور اس کے علاوہ بھی یہاں موسم ماشاءاللہ ٹھنڈ رہتی ہے، اچھا رہتا ہے. اور ہمیں بعض یہاں حیرت ہوتی ہے ہمیں خواتین، مرد و خواتین کو دیکھ کے، وہ چڑیاں کچھے پہن کے جناب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ زیادہ ماشاءاللہ ہم سے آگے ہیں کہ وہ اس موسم میں بھی جناب بڑے مختصر سے لباس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پر لائبریریز بہت زبردست ہیں. لائبریریز میں دیکھتا ہوں کہ فیملیز، والدین، مائیں بچوں کو لے کر آئی ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا سمجھا رہی ہوتی ہیں. آڈیوز، ویڈیوز، فلمیں، کتابیں، تمام چیزیں یہاں پر لائبریریز میں موجود ہیں. اور کوئی فیس آپ سے نہیں لی جاتی لائبریری میں، بلا معاوضہ آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے سرو کیا جاتا ہے. اور لائبریریز میں کیا ماحول ہے کہ انبلیویبل، نہیں بتا سکتا. کچھ میں نے تصاویر میں نے شیئر کی تھی، میں نے لائبریری کی، پینسلوینیا کی، پٹسبرگ کی، میں نے اور یہاں ورجینیا کی بھی. مزید کبھی انشاءاللہ ویڈیو ڈاکومنٹری ان کے پرمیشن اجازت لے کے آپ کو شیئر کریں گے. گاڑیاں یہاں پر سستی ہیں، آپ کو $1,000 تک کی گاڑی مل جاتی ہے منیمم پرائز میں، جو ہے جو گزارے لائق ہوتی ہے. اور $3,000، $5,000، $10,000 میں تو بہت اچھی گاڑی ملتی ہے آپ کو. تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. یہاں پر لوگ 1.5 لاکھ مائل، 2 لاکھ مائل چلا کے یا اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے گاڑی بیچ دیتے ہیں.
ایجوکیشن سسٹم سر یہاں پر ایسا ہے کہ ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں تو میرے بچوں کو جو ہے اگر پراپر یہاں پر تعلیم لینی ہے تو ان کو ابھی اگر وہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس کے برابر ان کو جو ہے فیسز وغیرہ ان کو جو ہے ادا کرنی ہوں گی. اگر وہ سال یہاں ویٹ کر لیتے ہیں, ایک سال کے دوران کو چھوٹے موٹے کو ڈپلومے کر لیتے ہیں, اپنی کمیونیکیشن لینگویج سسٹم بہتر کر لیتے ہیں, تو سال کے بعد ان کو جو ہے پھر وہی سہولتیں ملیں گی ایجوکیشن فیس میں جو ایک امیگرینٹ آدمی کو ملتی ہیں. اور ایجوکیشن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انڈیا کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ یہاں پر دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. اور پھر ڈفرینٹ جو پاکستانی یہاں پر ہوٹلز ہیں, جگہ ہیں, ان کو 2 دن آفیشیل لیگل کو تو الاؤ نہیں ہوتا ان کو اتنا کام شام, لیکن یہ یہاں پر ہر پاکستانی ہوٹل میں انڈین اسٹوڈینٹس میل فیمیل آپ کو کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے, زبردست ہے. کے جی سے لے کر میٹرک تک جو ہے آپ کو کوئی واجبات ادا نہیں کرنے ہوتے, بالکل فری ہے تعلیم. آپ کو گھر سے گاڑی پک کرتی ہے, گھر پہ چھوڑتی ہے آپ کو. جی یہ دیکھیں ایک دیوانہ جا رہا ہے. اچھا تو ٹرانسپورٹ آپ کو جو ہے وہ دی جاتی ہے اور بچے کو زبردست قسم کا کھانا دیا جاتا ہے, اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ جس قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہے وہ اپنی اس کے والدین وہاں بتا دیتے ہیں اسکول میں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ کھانا پسند کرتا ہے, ہمارا اس کنٹری سے تعلق ہے, تو اسی کے مطابق آپ کو اپنی کنٹری کے مطابق جو ڈیمانڈ آپ کی ہوگی آپ کو کھانا دیا جائے گا. پھر سر یہ اسلم صاحب کی بات اچھی لگی مجھے کہ جو والدین یہاں نیو امیگرینٹ آتے ہیں اور جن کے بچے ابھی وہ ان کی لو سیلری وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں. وہ بتاتا ہے کہ میرے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, تو ان کے لیے بھی اسکول جو ہے کھانا ان کو دیتا ہے, ان کو کھانا دیا جاتا ہے. یہ بڑی ایک سسٹم کی خوبی ہے کہ بچہ آئے پڑھے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا لے کر جائے. یہ جو ہے ہمیں لگا. شیخ حمزہ نے ہمیں جوائن کیا, طاہر محمود شیخ صاحب ڈی جی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, شکریہ آپ کا. تو یہ سر بات ہے. پھر کچھ خواتین کو تو ہم نے یہاں پر ایشین خواتین کو ویڈیوز میں چیخیں پکار کرتے ہوئے سنا ہم نے کہ یہاں بچوں کو اسکول بھیجنا بڑا عذاب ہے, بڑا کھلا ڈلا سسٹم ہے, بڑی یہاں پر محبوبائیں اور گرل فرینڈ کا کنسیپٹ ہے. میں تو بڑے پچھتا گئی ہوں, چکرا گئی ہوں کہ یہاں اتنا کھلا معاشرہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے کس طرح پڑھیں. اور کچھ بچوں نے پیرنٹس نے بچوں کو پھر اسکول سے ہٹا بھی لیا اور گھر پہ ان کو ہوم اسکولنگ ان کو جو ہے وہ کرواتے ہیں. اسامہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی, پرائیویٹ اور پبلک اسکول. جی اسلم کسانی صاحب اچھے آپ سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سمیع طارق بھائی آپ کو آداب, السلام علیکم. سردی زیادہ ہے آپ جی طاہر بھائی شکریہ آپ کا. طاہر بھائی نے سوال کیا مجھے کہ آپ گھر تو ٹھیک لے ہیں, سردی زیادہ ہے. نہیں طاہر بھائی میں 3 مہینے مجھے الحمدللہ ہو گئے, میں کافی ٹیون ہو گیا سردی میں انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا, اب ہم لوگ ملتان کے معاشرے کے گرم معاشرے سوسائٹی کے لوگ یہاں شروع میں مجھے دقت ہوئی مجھے موسم ویدر کے ساتھ فائٹ کرنا, لیکن بعد میں الحمدللہ بڑا اس کو انجوائے کر رہا ہوں. اور بڑا ہیلو سر, ہاؤ آر یو؟ فائن سر, فائن. اچھا یہاں بڑا ٹرینڈ ہے سلام دعا کرنے کا, سلام میں یہ پہل کرتے ہیں. ابھی بھی گورا گزرا تو اس نے مجھے سلام میں پہل کی, اچھی ان کی روایات ہے. جی اسلم صاحب آپ نے سوال کیا پرائیویٹ اور پبلک اسکول. اچھا میں اس کا تجربہ مجھے نہیں ہوا پرائیویٹ کا, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنے یہاں پر سرکار کے جو کمیونٹی اسکول تعلیمی ادارے ہیں, کالجز ہیں, یہیں پر ترجیح دیتے ہیں. یہاں بڑی سہولتیں ہیں. پرائیویٹ میں سننے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ فیسز ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بعد میں جب بچہ آپ کا ڈگری لے لے گا, جاب لے لے گا, تو بعد میں پیسے دے دے گا. یہ سہولت بھی یہاں پر ہے. بڑی خوبصورت بات اس معاشرے کی ہے کہ آپ کا بیٹے کا بھی اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, فیسیں آ جائیں گی, آپ کا بچہ پڑھے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ کافی یہاں پر اسکالرشپ کی سہولتیں وغیرہ بھی ہیں. یہاں پر وہی تعلیمی ادارے بھی جو ہیں آپ کے بچے کو, بچی کی وہ مالی پوزیشن دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے کام شام جاب شاپ اسی کے ادارے کے اندر جو ہے جاب شاپ بھی دے دی جاتی ہے. اور باقاعدہ ایک
ایڈمیشن سے پہلے ایک کونسلر ہوتا ہے, ایجوکیشنل کونسلر, جو آپ کو مکمل اسیس کرتا ہے, آپ کی تعلیمی, آپ کی مالی, آپ کی معاشی, معاشرتی ساری پوزیشنز کو وہ اسیس کرتا ہے, پھر آپ کو وہ ایڈوائز کرتا ہے اور رہنمائی آپ کو دیتا ہے وہ. جی طاہر بھائی کا پھر میسج آیا, سر پلیز. جزاک اللہ طاہر بھائی. طاہر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, فادر فگر ہیں, والد صاحب کی طرح ہیں, تو ان کے آنے سے بڑا مجھے ایک دلی, روحانی, مانی, نفسیاتی اطمینان ملا ہے. پہلا اکیلے پن کا شکار تھا یہاں پر اسٹیٹ میں, کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں میلوں تک آپ کو بندے دکھائی نہیں دیتے. اتنی بڑی اسٹیٹس ہیں اور یہ ٹوٹل یہاں 33 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اتنی آبادی نہیں ہے. اس اسٹیٹ میں بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو یقین جانے بڑی ہمیں نظر آتی ہے کہ بندہ, ہمیں ترس جاتے ہیں ہم بندے کو دیکھنے کو. ہم پھر کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر جو امریکن لوگوں کی جو عادات اطوار ہیں ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے حوالے سے, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اگر یہ اپنی ہیبٹس, اپنی اتنی مسلسل تیزی سے چیزیں ٹیکنالوجی تبدیل نہ کریں تو دنیا میں 30% جو ہے چیزیں مہنگی ہو جائیں. تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے, اور پیزا, برگر وغیرہ یہاں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. اور موٹاپے کے حوالے سے ورلڈ کے جو بہت زیادہ موٹے تازے لوگ ہیں ان کا شمار بھی امریکیوں میں ہوتا ہے, اور ورلڈ کے جو ٹاپ کے جو سپر فٹ لوگ ہیں فزیکلی, مینٹلی, وہ بھی یہاں امریکن کا ہی اس میں شمار ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے یہاں پر. ٹیکنالوجی جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ آئے دن ڈفرینٹ ایجادات ہوتی رہتی ہیں, اور ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ کے لیے جو ہے گورنمنٹ بھرپور آپ کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کوئی گھر لینا چاہیں, بزنس کرنا چاہیں تو کچھ رقم آپ کے پاس ہوتی ہے, باقی سرکار آپ کو دیتی ہے, آپ کام کریں, بھرپور آپ کو سپورٹ کرتی ہے. میرے دوست کچھ دن پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے ساؤتھ کوریا سے, وہاں کے نیشنل تھے, پاکستانی تھے. تو ان کے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے یار میں یہاں پر امریکہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے اسلامک سسٹم نہیں ہے. انہوں نے وہاں مقامی خاتون سے شادی کی انہوں نے. اور خرم شہزاد بھائی السلام علیکم, آپ ہمیں جوائن کیا, شکریہ آپ کا. تو انہوں نے وہاں مقامی خاتون سے شادی کی, اس سے مسلمان کیا, تو اللہ نے بچے عطا فرمائے, بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر سسٹم نہیں ہے اسلامی تعلیم و تربیت کا, تو یہاں امریکہ میں شفٹ ہوا جائے. وہ بھی پلان کر رہے ہیں. اس حوالے سے بڑی یہاں پر بلیسنگ ہے کہ اسلامک سینٹر جو ہے یہاں پر بہت زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ندیم اسلام بھائی السلام علیکم, کیسے آپ, ٹھیک ہیں, صحت کیسی آپ کی؟ شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. برف باری کا مزہ لے رہے ہیں ہم لوگ. تو تھم گئی, پھر ایکسپیکٹڈ ہے آج پھر دوبارہ ہوگی, آج ہوگی, کل ہوگی, 2-3 دن یہ لوشے رہیں گے برف باری کے الحمدللہ. جی میں بتا رہا تھا آپ کو امریکہ کے حوالے سے یہاں پر جو ہے سسٹم آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو 2.5-3 سال 4 سال یہاں ان کو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. سسٹم کو, نظام کو, کمیونیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. پھر سسٹم آپ کو یہ جفا ڈالتا ہے, شرف قبولیت دیتا ہے, اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں. میرے بہت پیارے کلاس فیلو کزن بھائی ملتان سے محمد اسحاق حاجی صاحب, اسحاق دری اسٹور نے جوائن کیا. اسحاق کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اسحاق بڑی دلچسپ شخصیت ہے ماشاءاللہ. پھر دیکھیں جناب جہاز پیچھے سے گزر رہے ہیں, پروازیں جاری ساری ہیں. اسحاق بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آپ کا شکریہ جوائن کرنے کا. آپ کے محبت بھرے میسج پیغامات جو ہے ملتے رہتے ہیں, جزاک اللہ, بڑی محبت آپ کی. تو خوبیاں ماشاءاللہ اس معاشرے میں بہت ہیں, لیکن تھوڑا سا جو اسیس میں نے کیا کھانے پینے کے حوالے سے, جو ایک ہمارا جو ہم مٹن ہے, بیف ہے, اور اس میں وہ تازگی وہ چیز نہیں ہے, سبزیوں پھلوں میں بھی جو ہمارے پاکستان کے اس میں جو ہے لذت ہے, گوشت میں مٹن ہے یا بیف ہے. تو اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو جو پھل سبزیاں, فائن سر, واٹ اباؤٹ یو سر, ویئر آر یو گوئنگ سر, گڈ گڈ, تھینک یو, کم فار دا کپ آف ٹی, کپ آف دا ٹی کم. اچھا, ہی از مائی فرینڈ Abu Sufyan, he's from the Bangladesh. Sir, please say hi, hello to my friends. Abu Sufyan is from the Bangladesh. Yes, inshallah. Okay. Thank you. Yes, inshallah.
थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्त हैं, ये अबू सुफियान नाम है इनका, बांग्लादेश से हैं, मेरा नेबर हैं। ये इनवाइट कर रहे थे कि आपने आना है, बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई खाने पे। अच्छा जी, इश्यू ऑफ द न्यू इमिग्रेशन। हाँ सर, उसमें ये डॉक्टर असलम केसानी साहब ने सवाल एक और पूछा कि इमिग्रेशन के वाले से इशू क्या है, नए कवानीन। उसमें सर ये है कि ट्रम्प की जो कोशिश रही है, पिछला भी इसका दौरे हुकूमत था, इसलिए यही कहा कि लीगल लोगों को हम लें, यूएसए में जो लोग आए वो लीगल हों, प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, वो ठीक हो। काशिफ रफीक भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने ज्वाइन किया, मैं शुक्रिया आपका। अच्छा जी, असलम साहब, इसमें ये था कि इन्होंने हमेशा चूंकि यहाँ पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्स के बगैर रह रहे हैं। अच्छा, अब उसका क्या है कि वो फिर उसमें से अक्सर जो लोग हैं वो जराइम में मुब्तला हैं। नंबर 2, वो टैक्स अदा नहीं करते, सिस्टम को, निजाम को रिटर्न नहीं कर रहे, मुस्तफीद तो हो रहे हैं, बेनिफिट्स तो हो रहे हैं, लेकिन लीगल लोगों के वो हक पे डाका भी मार रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट का ये कहना है, और बड़ा अच्छा इसको, जो अक्सरियत आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इस चीज को वो मानता है, कहता है कि ठीक है, इस पे जो है जरूर लोगों को जो है ग्रिप की जाए। और ट्रंप ने आने से पहले ही अपने इलेक्शन में भी इसने ऐलान किया था, बताया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे चुन चुन के। तो ऐसा ही है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जो लोग लीगल नहीं हैं उनसे जो है उनको पकड़ा धकड़ा जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। और ये ठीक है सिस्टम, अगर आप लीगल आए तो सिस्टम आपको कबूल करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको बेशुमार सहूलियात, बेनिफिट्स आपको देता है। अगर आप लीगल नहीं है तो फिर नहीं। हाँ, बाइडन में, जो बाइडन की गवर्नमेंट में था, एक रिलैक्सेशन थी, उन लोगों के साथ वो नरमी का मामला करते थे, रिलैक्सेशन थी, उनको इतनी मुश्किलात नहीं थी। लेकिन इसमें जो है बाइडन गवर्नमेंट ने इसको सख्ती से वो देख रही है, प्लान कर रही है कि नहीं छोड़ा जाएगा। जी काशिफ रफीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर से हैं माशाल्लाह। इश्मल बेटी ने हमें ज्वाइन किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे इश्मल बेटा, आप ठीक हैं, खैर से हैं? खुश रहें, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। उम्मीद है आपका कॉलेज शुरू हो गया होगा और स्टडी पढ़ाई आपकी ठीक चल रही होगी, अल्लाह पाक सलामत रखे। हमारी बेटी ने जो है एक CSS ऑफिसर बनना है और एक अच्छी ऑफिसर बनेगी, और बड़ी हमें उम्मीद है कि नई जनरेशन जो आएगी तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, निज़ाम की, सिस्टम की, तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी अगर आप मेरे पीछे आप देखें तो ये गाड़ियां हमें चप्पे चप्पे पे नजर आ रही हैं। पूरे USA में ये गाड़ियां सफाई सुथराई के लिए, बर्फ को हटाने के लिए ये मुतहरिक हैं। सरकारी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां, सारी गाड़ियां ये मुतहरिक हैं सिस्टम को चलाने के लिए कि ट्रैफिक में कोई खलल ना आए, ट्रैफिक चलती रहे और सिस्टम ठीक है। जी काशिफ भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? बाबा जानी को बहुत सलाम दीजिएगा। काशिफ भाई माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर रहमा प्लाजा सेंटर के, बड़ी अच्छी शख्स, हमारे पुराने हमसाए भी हैं, रेलवे रोड न्याजी मंजिल। इनके वालिदैन वालिद साहब बड़ी मेहमान नवाज, बड़े कमाल इंसान। इनकी शॉप के आगे से कोई गुजर जाए तो चाय ठंडा खाना खाए बगैर नहीं इनके वालिद साहब भेजते। बड़ी मेहमान नवाजी, ये चीज़ें बड़ी याद आती हैं पाकिस्तान की ना, जो हमारी रवायात हैं, लोगों को खिलाने पिलाने वाली, टाइम देने वाली। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास सब कुछ है, सर्व कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं उनके पास है। लोग फिर वही ये जो अपना डिफरेंट चैरिटी इदारों को सर्व कर देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता सर्व करने का। तो यहाँ चैरिटी इदारों को बड़ा सर्व किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, और पूरी दुनिया में जो है डिफरेंट चैरिटी इदारों को यहाँ से फंडिंग भी जाती है USA से। 32-33 करोड़ का मुल्क जनाब, और सहूलियात से माला माल। आबादी इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और बेशुमार सहूलियात। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपका पुरजोर ये एक मुझे रहता है सवाल कि मैं आऊँ आपके साथ बातचीत करूँ, सिस्टम के बारे में बताऊँ, इंशाल्लाह बताते रहेंगे आपको। उमैर रजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माशाल्लाह मुल्तान की एक हस्ती है माशाल्लाह, बहुत प्यारा हमारा बेटा। उमैर कैसे हैं बेटा, आप ठीक हैं, खैर से हैं, सब खैर है?
سلامت رہیں آپ. سب کو سلام دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. جی کاشف بھائی الحمدللہ شکریہ آپ کا, دعائیں دینے کا شکریہ. تو بس دوستوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ مسلسل آپ کو گپ شپ کی جائے, تو انشاءاللہ گپ شپ کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سے انشاءاللہ زندگی کی تو 5 سال بعد آپ سے ملاقات ہوگی. تو پھر کتاب کے ساتھ آئیں گے, اردو میں کتاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ, ایک سفر نامہ, جس میں میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے, چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں, سمجھائی جائیں, بتائی جائیں, رابطے وغیرہ اس میں دے دیے جائیں. بالکل مسلسل یہ میں سوچ و بچار میں ہوں کہ جو ٹائم ملتا ہے اس میں آپ کو جو ہے چیزیں ہیلو میں ڈفرینٹ جو ہے آپ کو اس میں معلومات دی جائیں, تاکہ جو لوگ آنا چاہیں یہاں پر کاروبار کے والے سے, جاب کے والے سے, تو میری بھرپور کوشش ہے اس سفر نامے میں چیزیں درج کروں انشاءاللہ. میں آپ دعا فرمائیے گا, اللہ پاک مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. کتاب ایک مسودہ ہوگا, ایک یہاں کی آٹو بایوگرافی ہوگی زندگی کے بارے میں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو یہ دکھاؤں برف کا, اگر آپ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ کتنا ہے, یہ نیچے کہاں سے, اللہ اکبر. میں جی پھسلن بھی ہو رہی ہے یہاں پر مجھے, آپ دیکھیں کہتے ہیں پاؤں پھونک پھونک کے رکھنا, وہی صورتحال ہے یہاں پر. شہزاد احمد بھائی السلام علیکم, آپ کو آداب پہنچے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیر سے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. یہ ہم اپنے ٹھکانے تک پہنچ گئے. جزاک اللہ خیر جی, آپ سے رابطہ رہے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.